اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ ہم سیریز کر رہے ہیں ایک خاص عنوان پر، خاص ٹاپک پر۔ وہ کون سا عنوان ہے؟ وہ ہے علم میراث، یعنی وراثت کے مسائل۔ ناظرین کرام، اس علم کو مکمل علم کا آدھا علم قرار دیا گیا، یعنی کہ یہ آدھا علم ہے۔ جس کو یہ علم پتہ لگ جائے، جو اس کے بارے میں سیکھ لے، وہ آدھا علم سیکھ لیتا ہے، گویا یوں ہے۔ ناظرین کرام، علم میراث، اسے حدیث پاک میں آدھا علم کہا گیا ہے۔ یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا۔ مال کی وصیت کے بارے میں قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب نے دیا تھا۔ وصیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، یہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس پر بھی بہت تسلی بخش بات ہوئی ہے۔ اور وصیت کرنے کے بعد اس سے رجوع کس طرح کر سکتے ہیں، اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ معاملہ بھی درپیش ہو جاتا ہے۔ اور انتقال کے بعد میت کے مال کے ساتھ کن کن کا حق وابستہ ہو جاتا ہے، انتہائی اہم ترین معاملہ، اس کا بھی الحمدللہ علامہ صاحب نے جواب دیا تھا۔ علامہ طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حضرت، عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص IDS بہار شریعت ایک ایسا پروگرام ہے کہ لوگ اس پروگرام کے ساتھ بھرپور طریقے سے کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر اور اس IDS کی پوری ٹیم پر کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ انبیاء نے اپنا وارث جن کو بنایا، ان کا پیغام آپ کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں جہاں اتنی جہالت ہے، لوگ وراثتیں عرصہ دراز سے لوگوں کی کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نماز کے بنیادی مسائل لوگوں کو نہیں پتہ۔ ایسے پرفتن دور کے اندر لوگوں کو آسان انداز میں شرعی مسائل کا حل پہنچانا، یہ یقیناً ایک بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، اور یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ ہم سب انتقال کر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام آپ کا ہزاروں سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم فرمائے گا۔ اور اس کا فائدہ آج ہمیں اس زندگی میں اتنا محسوس نہ ہو، لیکن جب ہم انتقال کریں گے نا، اور انتقال کے بعد آپ کے کیمروں سے بنائے گئے ہزاروں کلپس کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، تو ہر لمحے آپ کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایسا کام ہے، لوگ اگر مال و متاع کما کر چلے جائیں نا، ہزاروں آئے، کروڑوں آئے، ختم ہو کے مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو کام کرنے والے ہیں نا، آج سے 1000 سال پہلے وصال ہوا، آج بھی ان کا نام روزانہ ہزاروں مرتبہ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو قیامت تک باقی رکھتا ہے، اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ باقی نعت خوانوں کے لیے بھی آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ آپ نے صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو منور نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو تعلیمات عطا فرمائی تھیں، اپنے اس بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے ان تعلیمات کو بھی لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے ہیں۔ تو یہ باقی نعت خواں حضرات کے لیے بھی آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، ان سب کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حضور جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا۔ لیکن میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اس کام میں مسلسل ہمارے ساتھ دام درہم قدم سخن تعاون کرتے ہیں۔ ظاہر بات ایک فرد کا کام ہے نہیں، فرد کا کام یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ٹیم بھی بڑی زبردست شاندار عطا فرمائی ہے، اور جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں، جو ہر موقع پر، ہر مشکل میں، ہر مرحلے پر ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اہم ترین کام ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین کے کچھ کام کر جاؤں،
تو بندہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ اگر میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں اور میں اس کو فائنینشلی سپورٹ کر دوں یا اس کو میں مورلی سپورٹ کر دوں تو یہ والا کام یہ بہت اچھا کر رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو کردار آپ کا ہونا چاہیے آپ وہ ادا کر رہے ہیں. تو لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہوا کرتے ہیں. جو گفتگو مفتی صاحب علامہ صاحب کریں گے وہ میں نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس انداز ہے، مگر جہاں انتظامی معاملات ہیں، دیگر چیزیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ آئیڈیاز کر رہا ہے. تو قبلہ علامہ صاحب نے جن دعاؤں کا اظہار کیا اور جن نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور پھر ماشاءاللہ ثواب جاریہ کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، تو میری جانب سے ان سب لوگوں کو مبارک ہو کہ جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، چاہے اس کی ریکارڈنگ کے ذریعے، معاونت کے ذریعے، یا کلپس کو وائرل کرنے کے ذریعے، لوگوں تک پہنچانے کے ذریعے، یا خود سن کر اس پر عمل کرنے کے ذریعے. میری جانب سے آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے. بالکل. قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو ورثہ میت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کا بھی حصہ ہوتا ہے وراثت میں؟ اگر نہیں تو ان کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وراثت میں یہ بنیادی قانون ہے کہ وراثت اس کو ملتی ہے جو بندے کے انتقال کے وقت وارث زندہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد صاحب کی وراثت کے حقدار وہ ورثہ ہوں گے جو والد صاحب کے انتقال کے وقت حیات ہیں. صحیح. جو والد صاحب کے انتقال سے پہلے ورثہ انتقال کر چکے ہیں ان کی وراثت جب بٹے گی تو ابا کو ملے گا. صحیح. لیکن ابا اگر بعد میں انتقال کرتے ہیں، بیٹا پہلے انتقال کرتا ہے، تو اس بیٹے کو اس ابا کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح. تو مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹا والد صاحب سے پہلے فوت ہو گیا اور 3 بیٹے والد صاحب کے انتقال کے وقت حیات ہیں. صحیح. تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو ان 3 بیٹوں کو تو ملے گا، لیکن جو چوتھا بیٹا پہلے فوت ہو چکا، اگر اس کا کوئی بیٹا ہے یعنی اس کا پوتا، تو اس پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح. کیونکہ اس کے والد صاحب اس کے دادا سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب یہ تو اصول ہے. اب اس میں بعض اوقات پھر پوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا میرے دادا کی وراثت میں سے. تو اس میں دیکھیں، شریعت نے اگر وراثت میں اس کا حصہ نہیں رکھا تو دادا کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ وصیت کے ذریعے اپنے پوتے کو بھی اپنے مال میں شامل کر سکتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 1/3 کا حق دیا ہے کہ 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے. تو اگر دادا یہ سمجھتا ہے کہ میرے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا اور میرا پوتا بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، تو 15% کی وصیت اپنے پوتے کے لیے کر جائے. تو ورثاء پر لازم ہوگا کہ جب ابا جی کا انتقال ہو تو کل جائیداد کا 15% پوتے کو دیں اور باقی پھر ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو ایسے جتنے بھی دادا ہیں جو ہمارا یہ کلپ سن رہے ہیں، ان کے پوتے ہیں اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باقی بیٹے ہیں، انہیں چاہیے کہ زندگی میں ہی اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزارنے میں کامیاب. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی برکت تو شریعت میں ہی ہے اور اللہ کا حکم ماننے میں ہی عافیت و نجات ہے. لیکن دیکھیں، شریعت راستہ بھی خود بتاتی ہے کہ کس انداز سے ان کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی خوش اور مطمئن کیا جا سکتا ہے. اور حقیقت میں تو خوش اور مطمئن بندے کو اس بات پہ ہو جانا چاہیے کہ میرے رب کا فرمان ہے، رب نے یہ رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. اللہ صاحب کیا خیال ہے؟ تاکہ جھگڑے بھی نہ ہوں، فسادات بھی نہ ہوں. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مال وراثت میں کس رشتہ دار کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے اور بعض اوقات عوام اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے کہ میرے حساب سے اس کو نہیں ملنا چاہیے اور میرے حساب سے اس کو ملنا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پہ جائیداد ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ جس کو انہوں نے سمجھا تھا نہیں ملنا چاہیے، اس کے حوالے سے قرآن میں لکھا ہوتا ہے اس کو ملنا ہے. اللہ اکبر. اور نہ دے کے وہ غصب کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور میدان محشر میں ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا جو وراثت روک لی ہے. تو اب اس میں بنیادی جو اصول ہے نا، اس میں 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو ہمیشہ وراثت سے حصہ ملے گا اگر وہ میت کے انتقال کے وقت زندہ ہیں. یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ جو پہلے مر گئے ان کو نہیں ملے گا. تو میت کے انتقال کے وقت 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو ہمیشہ ملے گا. والدین کو ہمیشہ ملے گا،
اگر بیٹے کا انتقال ہوا، ماں باپ اس کے انتقال کے وقت زندہ ہیں، دنیا کی تو کوئی طاقت ماں باپ کا حصہ ختم نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حصہ لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے رشتہ دار ہیں اولاد۔ ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، اولاد زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس اولاد کا حصہ ختم نہیں کر سکتی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں کا حصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔ اور تیسرے رشتہ دار ہیں زوجین۔ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو ہمیشہ ملے گا، اور بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو ہمیشہ حصہ ملے گا۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ اگر کوئی روکتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی ایک عدالت قائم کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات بہو کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹے کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب ساس، کیونکہ بیٹا اگر گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے نا، تو بیٹے کی ساری جائیداد ابا کے کنٹرول میں ہوتی ہے، سسر صاحب کے۔ سسر صاحب کو ساس صاحبہ بولتی ہیں کہ بہو کی شکل مجھے پسند نہیں ہے، اس کو 1 روپیہ نہیں دینا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے شوہر انتقال کر جائیں تو بیویوں کا کیا حصہ ہے۔ یہ ساس اپنے لیے جہنم کا عذاب خرید رہی ہے جو اپنے بیٹے کی بیوی کا حصہ روک کر چند دنوں کے لیے اس پیسے سے مزہ اٹھا رہی ہے۔ یہ میدان معاشر میں بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہونے والی ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹوں کا بھی حصہ ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، وہ کھا جاتے ہیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے۔ باقی وہ ہیں جن کو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ جیسے میں بہن بھائیوں کی مثال لوں، اگر میت کا بیٹا پوتا اور باپ نہ ہو اور دادا بھی نہ ہو تو میت کے بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جن کو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ جیسے بہن بھائی کی میں مثال دوں، اگر میت کا بیٹا یا پوتا ہے یا میت کے والد صاحب ہیں تو ان رشتہ داروں کی موجودگی میں میت کے بہن بھائیوں کو میت کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ یعنی میت کا بیٹا زندہ ہے تو بھائی بہن محروم، میت کا بیٹا نہیں ہے لیکن پوتا زندہ ہے تو بھائی بہن محروم، میت کا بیٹا پوتا نہیں ہے لیکن میت کے ابا جی حیات ہیں تب بھی بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح پوتا پوتی ہے، میت کی اگر بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا پوتی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اسی طرح دادا ہے، ابا جی موجود ہیں تو دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ملتا ہے، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو کبھی ملتا ہے بعض رشتہ داروں کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور کبھی نہیں ملتا بعض رشتہ داروں کے ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں پھر یہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اپنی مرضی سے کیلکولیٹر چلا کے جائیداد تقسیم نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بتا دی ہیں، تم نے کس کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہم اپنی مرضی سے کیلکولیٹر چلا کے نہیں کہہ سکتے بیٹا یہ تو لے لے، بیٹی یہ تو لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وراثت کے قوانین کہاں گئے جب تم نے اپنی کیلکولیشن کر کے قرآن کے قوانین کو پس پشت ڈالنا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے، کسی مفتی سے فتویٰ لیں، رشتہ دار بتائیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق ڈسٹریبیوشن بنتی ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ جس کی کسٹڈی میں جائیداد ہے وہ فوراً سے پیشتر اس جائیداد کو قرآن کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کر دے۔ اگر نہ کیا اور روکے رکھا اور اسی حالت میں مر گیا تو میدان محشر میں ایک ایک پیسے کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ تو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے اور بڑے سہل انداز سے آپ نے بڑا اہم ترین مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسی صورتیں اور ایسی وجوہات بھی تو ہوتی ہوں گی کہ جن میں وراثت سے وارث محروم ہو جاتا ہوگا، وہ بھی ارشاد فرما دیں اگر۔ جی، اس میں جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بعض رشتہ دار جن کو ہمیشہ ملتا ہے اور بعض رشتہ دار جن کو کبھی ملتا ہے، جن کو کبھی نہیں ملتا، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن کے وجہ سے پکا وارث بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ علماء نے کچھ وجوہات لکھی ہیں۔ پہلا ہے قتل۔ اگر وارث اپنے مورث کو خدا نخواستہ قتل کر دے تو اس وارث کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بیٹا خدا نخواستہ جائیداد کے لالچ میں اپنے باپ کو قتل کر دے، اپنے دادا کو قتل کر دے، تو اگر کچھ ملنا بھی ہوگا تو اس قتل کی وجہ سے وہ محروم ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ دوسری وجہ ہے ارتداد۔
اگر وارث اپنا مذہب تبدیل کر لے، مرتد ہو جائے، تو اس مرتد وارث کو بھی مورث کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بیٹا باہر پڑھنے گیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا اور پھر کہتا ہے اب میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے، العیاذ باللہ تعالی، تو اب اس کو اپنے باپ، مسلمان باپ کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ ہے اختلاف دین۔ وارث کا مذہب کچھ اور ہو، مورث کا مذہب جس کو وراثت ملنی ہے اور جس کی وراثت ہے، ان کے مذہب اگر جدا ہیں تو ان کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا آپس میں ایک دوسرے کو۔ جیسے شوہر مسلمان ہے، زوجہ غیر مسلم ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو اب اگر زوجہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت بھی مسلمان شوہر کو کچھ بھی نہیں ملے گی، اور شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی غیر مسلم بیوی کو اس کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس سے علماء نے واضح طور پر اصول بتا دیا کہ غیر مسلم مسلم کا وارث نہیں ہوگا، مسلم غیر مسلم کا وارث نہیں ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ باپ عیسائی ہے اور بیٹا بھی عیسائی تھا، لیکن بعد میں وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے والد کا انتقال ہوا، تو اب والد کی جائیداد میں سے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وائس ورثہ لے لیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا مسلمان اور باپ عیسائی تھا، تو بیٹے کی جائیداد میں سے اب باپ کو بھی کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تین بنیادی اصول ہیں جو آج کل کے دور میں اپلیکیبل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، دارالحرب کے مسائل ہیں، وہ ضروری نہیں ہیں، بس یہ تین چیزیں ہیں، قتل ہے، ارتداد ہے اور اختلاف دین ہے، اس سے وارث محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب، اب تھوڑا سا مزید اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ باپ کا حصہ مرحوم اولاد کے مال میں کتنا ہے، نیز دادا دادی کا بھی کوئی حصہ ہے پوتے کے مال میں، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اچھا، والد صاحب کا جو باپ کا جو حصہ ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حصوں کے بیان سے پہلے ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں، دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اصحاب فرائض جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں، اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عصبہ۔ ذوی الفروض یا اصحاب فرائض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، حدیث میں ذکر فرمایا، یا اجماع کے ذریعے ان کا حصہ متعین ہو گیا، یہ ذوی الفروض رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد عصبہ ہیں۔ عصبہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا قرآن و حدیث میں اسپیسیفک نمبر نہیں لکھا ہوا کہ ان کو اتنا ملے گا، ان کو عصبہ بنایا گیا۔ عصبہ کا کیا مطلب ہے؟ ذوی الفروض رشتہ دار اپنا حصہ لینے کے بعد جو ٹوٹل مال بچے گا یہ عصبہ لے کر چلے جائیں گے۔ اچھا، ذوی الفروض کی اگر میں مثال دوں، اس میں ٹوٹل 12 لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ ہے، دادا کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے۔ یہ چند اور مزید رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ان کو اتنا ملے گا، اس سے زیادہ اکثر صورتوں میں نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اور ان کے بعد آتے ہیں عصبہ، جو ان اوپر والوں کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال لے جاتے ہیں۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹا عصبہ بنتا ہے، پیچھے سارے رشتہ داروں کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ عصبہ ٹوٹل لے جاتا ہے۔ مثال اگر میں آپ کو دوں، اگر کسی کا ورثہ میں باپ ہو، ماں ہو اور بیٹا ہو، تو ماں کا اللہ تعالیٰ نے چھٹا حصہ رکھا ہے 1/6، 60 لاکھ روپے ہیں تو 10 لاکھ روپے ماں کو دے دو۔ باپ کا بھی چھٹا حصہ رکھا ہے، 60 لاکھ روپے ہیں تو 1/6 یعنی 10 لاکھ باپ کو دے دو۔ اگلا ہے بیٹا، بیٹا بنے گا عصبہ، واہ 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 واہ، ماں باپ کو دینے کے بعد سارا مال 40 لاکھ روپے بیٹے کو دے دیں گے۔ صحیح۔ تو یہ دو طرح کی ٹرمز ہمیں نظر آتی ہیں، اصحاب فرائض ذوی الفروض اور دوسرے عصبہ۔ اب والد صاحب جو ہے ذوی الفروض میں بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی عصبہ میں بھی آتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب ان کی 3 صورتیں ہیں۔ جتنے بھی ابا جی ہیں اور اگر ان کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے یہ مسئلہ ضروری ہے کہ ان کا جائیداد میں کتنا حصہ ہے۔
بیوی اور بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے ابا جی کا انتقال ہوا ہے، تو دادا کو تو کچھ نہیں دینا ہم نے. بھائی دادا ان کے ابا جی ہیں، ان کا حصہ لازمی طور پہ ہم نے دینا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب دادا کے کیا حصے ہیں؟ اگر میت کا بیٹا اور پوتا نیچے تک، یعنی بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، وہ ہو تو باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے. بس 60 لاکھ کی جائیداد ہے، 10 لاکھ روپے ابا جی کو دے دیے. دوسرا ہے کہ میت کی بیٹی، بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، بیٹی یا پوتی ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی دے دیں گے، اور بیٹی پوتی اپنا حصہ لینے کے بعد، باقی ورثہ حصہ لینے کے بعد جو بچے گا وہ بھی ابا جی لے جائیں گے. چھٹا حصہ بھی ملے گا ذوی الفروض کے طور پر، اور پھر عصبہ بھی ابا جی بن جائیں گے. یہ دوسرا حصہ. بیٹی اور پوتی ہے، بیٹی اور پوتی ہے، بیٹا اور پوتا نہیں، کیونکہ بیٹا پوتا عصبہ میں فرسٹ کیٹیگری ہے. اوکے. اگر وہ نہ ہو تو پھر باپ آتا ہے، بقیہ مال پھر باپ لے جاتا ہے. تو بیٹا پوتا نہیں ہے تو پھر ابا جی کا عصبہ کا حق آ گیا. تیسری صورت جو والد صاحب کی ہے وہ یہ ہے، بیٹا پوتا بھی نہ ہو اور بیٹی پوتی بھی نہ ہو، یعنی میت کی کوئی اولاد نیچے تک نہ ہو تو اب عصبہ بن جائیں گے ابا جی. اب چھٹا حصہ نہیں ملے گا، اب باقیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ٹوٹل ابا جی لے کر چلے جائیں گے. مثال اگر میں دوں، کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی ہے اور ابا جی ہیں، تو بیوی کا قرآن کے مطابق اگر اولاد نہ ہو تو حصہ بنتا ہے چوتھائی، 25%. ٹھیک ہے. اور ابا جی بنیں گے عصبہ. تو 1 کروڑ کی جائیداد ہے تو 25 لاکھ بیوی کو دے دیں گے اور 75 لاکھ روپے ابا کے پاس جانے ہیں. اب دیکھیں یہ بیویوں کو یہ والی مسئلہ نا تھوڑا سا کھٹکے گا کہ میرے شوہر کی جائیداد ساری زندگی میں نے خدمت کی، اس کی کروڑ کی جائیداد میں سے 25 لاکھ مجھے مل رہا ہے اور ابا جی کو 75 لاکھ مل رہا ہے. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے فیصلے ہیں، قوانین ہیں، اس میں جو مل رہا ہے آمنا صدقنا ہونا چاہیے. اس میں آپ قرآن کی آیتوں میں چونچا نہیں کر سکتے کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بس پھر بیوی کا حصہ چوتھائی ہے، اس سے 1 روپیہ زیادہ بیوی لے گی وہ کسی اور کی حق تلفی کر رہی ہے. یہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے پیچھے کروڑ حکمتیں ہیں، ہمیں اعتراض کی اجازت نہیں ہے. باپ عصبہ بنے گا، 75% باپ لے کر چلا جائے گا. یہ 3 حصے ہیں باپ کے، یا تو چھٹا حصہ ملے گا، یا چھٹا پلس بقیہ سب لے جائے گا، یا بقیہ سب لے کر چلا جائے گا. یہ 3 باپ کی حالتیں ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی ہے، اور ابھی بھی ٹاپک ظاہر بات ہے کہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے. بہت سارے سوالات ہم نے شامل کرنے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید سوالات شامل کریں گے. ناظرین کرام، آج اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ اگلے یعنی تیسرے ایپیسوڈ میں جو کہ وراثت کے مسائل سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس میں مزید سوالات شامل کریں گے اور علامہ صاحب سے جانیں گے. آپ بھی کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، مسئلہ ٹائپ کیجیے اور ہمیں بھیج دیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو علامہ صاحب کے سامنے رکھ کر اس کا جواب طلب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.